آپ کے سامنے کھڑا، تقریر ہو رہی ہے نا جی، تجھے سن رہے ہو، ہاں جی کسی نے کوئی محسوس ہو رہا ہے کہ میری زبان بندی ہے؟ ہر سال 3 مہینے میرے اوپر زبان بندی لگتی ہے، یکم محرم سے لے کر محرم کا مہینہ، آگے کون سا مہینہ ہے جی؟ سفر، پھر اس کے بعد ربیع الاول شریف، 3 مہینے پکی پابندی۔ تو اس واری بھی وہ جمعے کا دن تھا، میں مسجد جا رہا جمعہ پڑھانے کے لیے، تو وہ پولیس کا ڈالا آ گیا، ایس ایچ او نا آرڈر میرے کو لے کے آ گیا۔ تو مجھے وہ ایس ایچ او کہنے لگا کہ جناب یہ آپ کے اوپر پابندی ہے، زبان بندی ہے، یہ 3 مہینے آپ کے اوپر زبان بندی لگا دی گئی۔ اب وہ آرڈر تو میں نے پڑھا، لیکن میں نے خود اس سے پوچھا، میں نے کہا مجھے یہ بتاؤ کہ یہ آرڈر کیے کس نے؟ آگے سے مجھے کہنے لگا کہ یہ جو ضلع جہلم کا جو ڈپٹی کمشنر ہے، ڈی سی، اس نے آپ کی زبان بندی کے آرڈر کیے۔ میں کہا ڈی سی کمینے کو کس نے یہ اختیار دیا ہے؟ میں نے کہا میں خود پولیس میں 9 سال بطور انسپیکٹر میں نے نوکری کی ہے، اور یہ سارے قاعدے قانون، ابھی بھی کوئی پولیس والے ایجنسی والے بیٹھے ہیں تو وہ میرے سامنے کھڑے ہو جائیں، ان سے زیادہ ہی آج بھی مجھے قانون آتا ہوگا۔ میں کہا جو ضلع کا جو ڈپٹی کمشنر ہے اس کا کام تو یہ ہے کہ اگر کوئی گٹر کا ڈھکنا نہیں ہے تو گٹر کا ڈھکنا لگوائے۔ جو ضلع کا ڈپٹی کمشنر ہے اس کا کام یہ ہے کہ کوئی کھمبا نہیں ہے تو کھمبا لگوائے، اس کا کام یہ ہے کہ گندگی ہے تو پھر آرڈر دے کے وہ گند صاف کروائے۔ اور میں نے کہا ڈی سی کو کس نے یہ اختیار دیا کہ ناموس رسالت کی پہرےداری کے اندر وہ اپنی ٹانگ رہے، دینی معاملات کے اندر وہ اپنی مداخلت کرے؟ جس دن میرے اوپر پابندی لگی، تقریر میں نے کرنی تھی 2، جس دن پابندی لگی 2 تقریریں میں نے کرنی تھی، ایک تو جمعہ پڑھانا تھا اور ایک رات کو تقریر کرنی تھی، لیکن جدو پابندی لگی نا اس دن جمعہ پڑھایا، جمعہ پڑھا جانے کے بعد پہلا پرچہ، تو جدو پرچہ ہو گیا پھر عصر کے بعد دوسری تقریر، پھر مغرب کے بعد تیسری تقریر، پھر عشاء کے بعد قادیانی مرکز کے سامنے جامع مسجد عیدگاہ میں جہاں امیر المجاہدین نے بھی تعلیم حاصل کی، وہاں 4تھی تقریر، اور دن کا پرچہ، رات کا پرچہ۔ میرے کہنے لگے جناب پھر پرچے ہو جانے، فور شیڈیول لگ جانے، جیلیں ہو جانے، جناب معاملات خراب ہو جانے، اور میں کیا کتا 200 کی روٹی کھا کر مالک کا پیرا دے دے، باؤ باؤ کرے، اسی سارا کچھ لے کے بھی تے حضور جس طرح موس نکال بھی نہ کریے۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 لبیک لبیک۔ اس واسطے تسی سارے یہ جو آپ لوگ ہمیں کہتے تھے نا روٹی روٹی روٹی، اور جی نون کے ساتھ چلیں گے تو روٹی ملے گی، مل گئی، پی ٹی آئی کے نال چلیں گے تو روٹی ملی، مل گئی، ہاں جی پیپلز پارٹی کے ساتھ چلیں گے روٹی مل گئی، مل گئی نہیں، جو کچھ بھی ملے گا قیامت تک جس کو بھی ملے گا وہ در مصطفیٰ کی وجہ سے ملے گا۔ اس واسطے سے کہنے ہیں تو اے بی سی ڈی دی جان چھوڑو، ہم اس کے خلاف نہیں ہیں، آپ پڑھیں اور آپ جو صاحب وہ فوج میں بھی جائیں، پولیس میں بھی جائیں، جوڈیشری میں بھی جائیں، جج بھی بنے، وکیل بھی بنے، ڈاکٹرز بھی بنے، لیکن میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی۔ میں اس لیے مسلمان، میں اس لیے نمازی، سب کچھ کریں لیکن حضور کے دین کی سر بلندی کے لیے کریں۔ میں اکثر یہ بات کرتا ہوں کہ روٹی ساری چیزیں نہیں ہوتی، تو ابھی بھی مجھے منتظمین جلسہ انہوں نے بھی کہا اور ایک اور بھی دوست انہوں نے بھی، ساری چیزیں روٹی نہیں ہوتی۔ آپ حضور کے ساتھ وفا کریں، حضور کے ساتھ وفا کریں، پورے کائنات کے خزانے آپ کے پاؤں میں آ کے گر جانے۔ بتاؤ جی وہ صحابہ جن کو پاؤں میں پہننے کے لیے جوتی نہیں تھی، سن 2 ہجری حضرت سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں کہ جب صحابہ چلے نا بدر کے لیے، آپ کہتے ہیں خدا کی قسم 8 صحابہ کے ہاتھ میں تلواریں، 297 صحابہ بغیر تلواروں کے، اور کئی صحابہ ایسے ہیں جن کو پاؤں میں پہننے کے لیے جوتی بھی نہیں ہے۔ لیکن ابھی تو 10 سال بھی نہ گزرے تو مکہ بھی فتح ہو گیا، اور پھر بعد میں کیسر و کسرا کے بھی محلات فتح ہوئے، دارا کا تاج جون سا ہے اس کے ساتھ صحابہ اس طرح ٹھڈے مارا کرتے تھے۔ صحابہ فرماتے ہیں پھر ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ایران کے، فارس کے، کیسر و کسرا کے شاہی خاندانوں کے بڑے بڑے تاج اور بڑے بڑے خزانے مسجد نبوی کے دہلیز کے اوپر پڑے ہوتے تھے، مسجد نبوی کے دہلیز کے اوپر پڑے ہوتے تھے۔ تو
تو سنے جی یہ مقام پھر ملے گا کیسے؟ اقبال کہتا ہے کہ دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر. تو مقام کدوں ملے گا؟ استانیاں دے کول جا کے جدو ABCD دے رٹے مارو گے تاں نہیں، یہ تو حسین کے خادم کے سامنے بیٹھ کے قرآن و حدیث پڑھو گے تو پھر مقام ملے گا. مقام دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، اور نیا زمانہ نے صبح و شام پیدا کر، اور نہ تو زمین کے لیے ہے نہ آسمان کے لیے، یہ جہاں ہے تیرے لیے، تو نہیں جہاں کے لیے. دین اسلام کبھی ٹرک کی بتی کے پیچھے آپ کو نہیں لگاتا. انشاءاللہ تبدیلی کے بڑے نعرے آپ نے سنے. انشاءاللہ تبدیلی ہوتی کیا ہے آپ دیکھیں گے، اور انشاءاللہ حضور کا دین آپ کو دکھائے گا. انشاءاللہ لبیک کی حکومت آن دی دیر ہے، بالکل 24 گھنٹے دے اندر جو چانن نہ ہو گیا تو پھر تسی سانو کہنا. انشاءاللہ یہ تو حضور کا دین ہی ہے کہ جو تبدیلی لے کے آئے گا، جو امن لے کر آئے گا، جو سلامتی لے کر آئے گا.